مس ناہید نے اپنی ناک سکوڑی اور دوبارہ سے اشعار کی تشریح لکھانے لگی۔ 20 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا، یہ لمحہ میری یاد میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ مس ناہید آرمی پبلک سکول جہلم میں اردو پڑھاتی تھیں۔ مجھے اپنی والدہ یا بڑی بہن جیسی معلوم ہوتی، یعنی تھوڑا تھوڑا ان کا روب بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا احترام اور پیار بھی۔ جب 10ویں جماعت کی اردو پڑھاتے ہوئے مس ناہید نے اشعار کی تشریح لکھوانا شروع کی تو ہمارے ہوش گم ہو گئے یا ٹھکانے لگ گئے۔ معاملہ یہ تھا کہ مس ناہید ہمارے امتحانی نظام کے تمام تقاضوں سے واقف تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ممتحن درست جواب کے نمبر نہیں دیتا، بلکہ وہ جواب کتنے صفحات پر لکھا گیا ہے اس کے نمبر دیتا ہے۔ تو وہ اشعار کی تشریح صرف سمجھاتی نہیں تھیں، لکھواتی بھی تھیں۔ حقیقی معانی، مجازی معانی، ان کو سمجھانے کے لیے مزید کتنے کتنے اشعار مس ناہید بولتی جاتی، ہم لکھتے جاتے، صفوں کے صفحے بھرتے جاتے، ہمارے ہاتھ تھکتے جاتے، لیکن ایک شعر کی تشریح ختم ہونے میں نہ آتی۔ 10ویں اور 12ویں جماعت کا وہ دور ہوتا ہے جب قسم قسم کے خلاصے اور گائیڈ بکس کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، لیکن جو مس ناہید لکھوا دیتی تھیں وہ کئی گائیڈ بکس پر بھاری تھا۔ ان کے لیے کہیں آسان تھا کہ اپنے نوٹس کی فوٹو کاپی کراتیں اور طلباء کو بانٹ دیتیں، لیکن انہیں اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ امتحان میں طویل جواب تیز رفتاری سے لکھنے کی مشق بھی لازمی ہے۔ تو وہ بولتی رہتیں، اپنا گلا سکھاتی رہتیں، ہم لکھتے رہتے اور ان کے بولنے کی رفتار سے لکھتے لکھتے ہانپنے لگتے۔ ایسی ہی کسی کلاس کے دوران انہوں نے ایک لمحے کو دم لیا تو میں نے ان کی جانب دیکھا۔ شاید آنے والی کسی چھینک کو روکنے کے لیے یا کسی بھی اور وجہ سے انہوں نے بس ایک پل کو ناک سکوڑی یوں، اور یہ لمحہ میری یادداشت میں قید ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں، ناک سکوڑنا کوئی ایسی انہونی بات بھی نہیں، لیکن جب مس ناہید کی یاد آتی تو یادداشت پر نقش وہ لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ پھر ایک ریل سی چلتی، سیاہ گاؤن پہن کر ان کا کلاس میں آنا، پڑھانا، لکھوانا، سب یاد آنے لگتا۔ مجھے اپنے اسکول کے زمانے کا کوئی اور استاد اس طرح سے یاد نہیں۔ دھندلے دھندلے نقش تو سب کے ہیں، لیکن جزیات کے ساتھ صرف مس ناہید ہی یاد ہے۔ اندازہ یوں ہوا کہ برسوں بعد اپنے دفتر میں ایک بیٹی نے بتایا کہ وہ آرمی پبلک سکول جہلم سے پڑھی ہے، اور میرا اس بیٹی سے پہلا سوال یہی تھا کہ کیا مس ناہید اب بھی وہاں پڑھاتی ہیں؟ معلوم ہوا کہ مس ناہید پرنسپل کے عہدے تک پہنچی۔ میں نے ارادہ باندھا کہ اب کے جہلم جانا ہوا تو ان کی قدم بوسی کو حاضر ہوں گا۔ ایک بار جہلم گیا بھی، لیکن خواہ مخواہ کی مصروفیات میں گھرا رہا۔ آرمی پبلک سکول جہلم کا فیس بک پیج فالو کر رکھا تھا۔ ایک روز معلوم ہوا کہ مس ناہید بیمار ہیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ پھر ایک روز پتہ چلا کہ مس ناہید دنیا میں نہیں رہی۔ عجیب غیر جذباتی سے انداز میں یہ خبر پڑی، ان کی مغفرت کی دعا کی، خود کو ملامت بھی کی کہ اپنی پسندیدہ استاد کے لیے دکھ کی کوئی لہر کیوں نہ پیدا ہوئی، آنکھ سے کوئی آنسو کیوں نہ ٹپکا۔ آج یہ جو چند الفاظ لکھ لیتے ہو، انہیں سکھانے میں مس ناہید کی کس قدر محنت ہے، اس محنت کے صلے میں ہی چند آنسو بہا لیتے۔ خود سے یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی رونا نہیں آیا۔ اس روز میں رویا نہیں، لیکن اس کے بعد جب مجھے مس ناہید یاد آتی ہیں تو اداس ہو جاتا ہوں۔ جنت میں ان کے اعلیٰ مقام کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں اس دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے ہزاروں طلباء کے ساتھ وہ اتنی نیکیاں کر چکی ہیں کہ اس وقت جنت کے اونچے درجوں میں سے کسی ایک پر بیٹھی ہوں گی، اور جو بچے کسی وجہ سے اپنے بچپن میں ہی جنت پہنچ گئے انہیں اشعار کی تشریح لکھوا رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ مس ناہید کا کوئی تصور ذہن میں آتا ہی نہیں۔